أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 161۔ یہ کسی نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ کھوٹ کرے، نعوذ باللہ، کیونکہ یہ کام تو جس نے بھی کیا، کوئی بھی کھوٹ کی، کوئی بھی اس نے دھوکہ دیا، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اپنے اس دھوکے کو اور اس کھوٹ پن کو دن قیامت لے کر آئے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر نفس کو اس کی اپنی کمائی ملے گی، وہ اس میں کمائی میں کمی نہیں کیا جائے گا، پورا کا پورا بوجھ اسے اٹھانا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان ہو رہی ہے اور باقیوں کو سمجھایا بھی جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ فرمائیں، جو بھی وعظ کریں، جو بھی مشورہ دیں کسی کو، یا جو بھی مال تقسیم کریں، غنیمت کا ہو، فائے کا ہو، کسی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھوٹ نہیں کریں گے۔ لہٰذا دنیا کے لوگ یا منافقین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض لگانے کی اگر کوشش کرتے ہیں تو انہیں یہ قانون سمجھ آ جانا چاہیے کہ اللہ کے نبی کسی کے ساتھ مشورہ کرنے میں بھی، مشورہ دینے میں بھی کھوٹ نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کی تقسیم میں بھی کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، کیونکہ اس کی تو بہت بڑی وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد میں ہے کہ اعظم الغلول عند اللہ ذراع من الارض تجدون الرجلین جارین فی الارض او فی الدار فیقطع احدہما من حظ صاحبہ ذراعا۔ فرمایا سب سے بڑا جو کھوٹ ہے، جو عام پائے جانے کے حساب سے بڑا ہے، وہ ایک بالشت بھر کسی کی زمین پر قبضہ کرنا ہے۔ مثلاً تجدون الرجلین جارین فی الارض او فی الدار، دو مرد کسی گھر میں، کسی زمین میں، او فی الدار یا کسی حویلی میں اکٹھے رہتے ہوں، فیقطع احدہما من حظ صاحبہ ذراعا، وہ ان دونوں میں سے ایک اپنے بھائی کی ایک بالشت بھر زمین کو کاٹ لیتا ہے، اپنے حصے میں رکھ لیتا ہے۔ فَإِذَا اقْتَعَتَهُ، جب اسی طرح کاٹ کر اپنے حصے میں ڈالے گا، طُوِّقَهُ مِن 7 أَرْضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک وہ 7 زمینیں کے نیچے دھنستا چلا جائے گا، حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے اس کا دھنسنا اللہ ختم ہونے نہیں دیں گے۔ اور صحیحین میں یہی روایت مسند احمد کی روایت کی طرح موجود ہے، من ظلم قید شبر من الارض طوقہ یوم القیامہ من 7 أراضین، جس آدمی نے ایک بالشت بھر کسی کے ساتھ ظلم کیا زمین کا، تو اسے دن قیامت 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، طوق بھی پہنایا جائے گا اور دھنستا بھی چلا جائے گا، الیاذ باللہ۔ کیونکہ جب کسی کے گلے میں بوجھ ڈالا جاتا ہے تو وہ نیچے دھنسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کھوٹ کرنا یا کسی کے ساتھ ظلم کرنا، اس کے بارے میں شدت کی وعیدیں ہیں۔ مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، میں یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، کہ جس نے کسی کے ساتھ کسی معاملے میں کھوٹ کیا، وہ اپنے کھوٹ کو دن قیامت لے کر آئے گا۔ ھذا تہدید شدید ووعید اکید، یہ بہت بڑی دھمکی ہے، یہ بہت بڑی اور سخت تاکید کے ساتھ وعید آئی ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں یوں بھی آیا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی حضرت مستورد ابن شداد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ایک دفعہ فرماتے ہوئے سنا تھا، من ولی لنا عملا ولیس له منزلا فلیتخذ منزلا ولیست له زوجة فلیتزوج ولیس له خادم فلیتخذ خادما ولیست له دابة فلیتخذ دابة، کہ جس کو ہم اپنے کسی بھی معاملے میں والی بنائیں، یعنی کسی بھی معاملے کا نگران بنائیں، تو وہ اپنی نگرانی کو پورا کا پورا کرے۔ اگر کوئی اس کا اپنا گھر نہیں ہے تو اپنا گھر لے لے، اپنی اس کی بیوی نہیں ہے تو شادی کر لے، اگر اس کا کوئی خادم نہیں ہے تو خادم رکھ لے، اگر اس کی کوئی سواری نہیں ہے جانور تو وہ بھی رکھ لے۔ ومن اصاب شیئا سوا ذلك فهو غال، اس کے علاوہ جس نے بھی کوئی مال کے اوپر حملہ کیا، کوئی بھی مال میں سے کوئی چیز اٹھائی لی تو غالی بنے گا، یعنی کھوٹ کرنے والا بنے گا۔ حتیٰ کہ دوسری روایت میں یوں ہے، من اتخذ غیر ذلك، جس نے اس کے علاوہ ذرا بھی لیا، فهو غال او سارق، وہ یا چور کہلائے گا یا کھوٹ کرنے والا کہلائے گا۔ اور حتیٰ کہ مفسر ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا اعرفن احدکم یأتی یوم القیامت یحمل شاة لها ثغاء، کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو دن قیامت ایک بکری اٹھا کر آئے اور بکری چیخ رہی ہو اور وہ مجھے ڈھونڈتا پھرے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچا لو، میری ساری نیکیاں ٹھیک تھیں، ایک بکری کے اندر میں نے کھوٹ کیا تھا، کسی کے ساتھ ظلم کیا تھا، اب یہ میرے گلے میں لٹکی ہوئی ہے، صرف اسی سے بچا لو۔ فاقول، تو میں کہوں گا، لا املک لک من اللہ شیئا قد بلغتک، میں تو اب اللہ کے سامنے کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، پہلے میں تو یہ بتا چکا تھا، سمجھا چکا تھا کہ یہ کھوٹ کرنا اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ پھر فرمایا، لا اعرفن احدکم یأتی یوم القیامہ یحمل جملا له رغاء فیقول یا محمد فاقول لا املک لک من اللہ شیئا قد بلغتک۔ اسی طرح اونٹ کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ اونٹ کو اپنے اوپر اٹھا کر لائے اور وہ بھی اسی طرح چیخ رہا ہو۔ اسی طرح گھوڑے کے بارے میں فرمایا، لا اعرفن احدکم یأتی یوم القیامت یحمل فرسا له حمحمہ، کہ ایسا گھوڑا اٹھا کر لا رہا ہوگا جو چیخ اور ہنہنا رہا ہوگا۔ اور اسی طرح کوئی ایک چمڑے کا ٹکڑا اٹھا کر لا رہا ہوگا، جس نے کسی کے ساتھ کھوٹ کی ہے وہ اس چیز کو اٹھا کر میری منتیں کر رہا ہوگا کہ میرا سب کچھ کلیئر نکلا، سب کچھ ٹھیک تھا، صرف یہی چیز میرے گلے پڑ گئی ہے، یہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، میں نے کسی کے ساتھ کھوٹ کیا تھا، تو اس وقت میں کہوں گا، لا املک لک من اللہ شیئا قد بلغتک، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تجھے تو پہلے سمجھا چکا تھا۔ حتیٰ کہ منبر پر بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں آپ کا کام کرنے گیا تھا، عامل بنایا گیا تھا فلاں علاقے میں، یہ تو مجھے تحفے ملے ہیں اور یہ تمہارا حصہ ہے، اور یہ خیال کرنا اگر وہ تحفے گھر میں بیٹھا رہتا تو کیا اسے ملتے؟ نہیں، وہ اپنی ایک ذمہ داری کے بل بوتے وہاں گیا ہے، جو کچھ بھی ملے گا یہ کھوٹ ہے کہ وہ اپنے پاس رکھے، سب کچھ یہاں جمع کرائے۔ اللہم حل بلغت، 3 دفعہ فرمایا، اے اللہ میں پہنچا چکا، اے اللہ میں نے بتا چکا۔ اور حتیٰ کہ یوں بھی ہے کہ ہدایہ العمال غلول، کہ یہ جو عاملوں کو ہدایہ اور تحفے ملتے ہیں یہ وہی ہے جو کھوٹ اور غش کہلاتا ہے۔ اس پر کچھ مباحث بھی اگرچہ الگ ہیں، لیکن یہ کسی طریقے سے بھی اپنی حکومت اسلامیہ سے ذرا سا مال چھپانا، اس کے بارے میں
اتنی سخت وعیدیں ہیں، حتیٰ کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب اللہ کے نبی یمن بھیج رہے تھے، فرماتے ہیں جب میں چل پڑا تو پھر میرے پیچھے آدمی بھیجا، میں واپس لوٹا تو آپ نے فرمایا اتدری لما بعثت الیک، پتہ ہے تجھے میں نے یہ کیوں واپس بلوایا ہے؟ فرمایا اسی لیے کہ کچھ بھی میری اجازت کے بغیر اگر تو نے لے لیا نا تو پھر یہ کھوٹ کہلائے گا، اب اسی لیے میں نے تجھے بلایا تھا، لہذا دعوتک فامض لعملک، لہذا میں نے اسی لیے تجھے بلایا تھا، اب تو جا سکتا ہے۔ ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا اگر کسی کے ساتھ کوئی کھوٹ کی تو، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ نبی کی شان نہیں، اور نبی تو بلکہ اس سے منع کرنے آیا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ابی رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی جب نماز پڑھتے تو بہت دفعہ یوں بھی ہوتا کہ بنی عبد الاشہل کے پاس چلے جاتے، وہاں کچھ نہ کوئی بات چیت ہوتی، حتیٰ کہ مغرب قریب آنے لگتی تو واپس آتے۔ اسی طرح میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، جلدی جلدی مغرب کی طرف ہم جا رہے تھے، یعنی مغرب کی نماز کی طرف، کہ راستے میں بقیع قبرستان آتا ہے تو اللہ کے نبی فرمانے لگے اف لکا، تیرے لیے بربادی ہے، تیرے لیے بربادی ہے، تف ہے تیرے اوپر، فکبر فی ذرعی، تو صحابی حضرت ابو رافع فرماتے ہیں یہ سن کر میں تو گھبرا گیا اپنے دل میں کہ مجھے کہہ رہے ہیں کوئی اور تو ہے نہیں، وتأخرت وظننت انہ یریدنی، میرے پاؤں ٹھہر گئے، میں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی مجھے فرما رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ما لک امشی، کیا ہوا تجھے، تو چلتا رہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ سے ایک بات ابھی سنی ہے، تو فرمایا کون سی بات تو نے سنی ہے؟ تو میں نے کہا جی آپ نے ابھی اففت بھی، آپ نے مجھے اف کیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نے تجھے نہیں کہا، ولیکن ھذا قبر فلان، یہ جو ہم بقیع کے قبرستان سے گزر رہے ہیں نا، یہ فلاں آدمی کی قبر ہے، میں نے اسے فلاں کی طرف ایک کام کے لیے بھیجا تھا، فغل نمرۃ فضرع الآن مثلہ من نار، تو اسے ایک چھوٹا سا کپڑا، اس کے اندر اس نے دھوکہ دیا تھا، غش کی تھی، اپنی کھوٹ کیا تھا، آج اسے وہی چیز آگ بن کر کھا رہی ہے۔ تو یہ میں اس کو کہہ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا ایاکم الغلول، دھیان کرنا، کھوٹ نہ کرنا، دھوکہ کسی کو نہ دینا، فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القیامہ، کیونکہ یہ کھوٹ اور یہ دھوکہ دن قیامت بندے پر ضلالت بن جائے گا۔ عد الخیط والمخیط، حتیٰ کہ کسی سے کوئی دھاگا لیا ہے، کسی سے کوئی سوئی لی ہے، سوئی اور دھاگا لیا ہے وہ بھی واپس کرو، وما فوق ذلک، کچھ زیادہ اس سے ہلکا ہے تو اس کو بھی واپس کرو، وجاہدوا فی سبیل اللہ القریب والبعید، اللہ کے راستے میں قریبی اور بعیدی سے جہاد کرو، پھر فی الحضر والسفر، حضر میں ہو یا سفر میں ہو، فإن الجہاد باب من ابواب الجنہ، کیونکہ یہ جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، انہ لینجی اللہ بہ من الہم والغم، اسی جہاد کے ذریعے اللہ غم اور تکلیفوں سے نجات دیتا ہے۔ وَأَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، اور اللہ کی حدیں اپنے قریبی اور بعیدی ساروں میں قائم کرو، وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کرنا۔ یعنی یہ سارے امور فرائض کے ارشاد فرمائے، جہاد اور اسی طرح حدود اللہ، یہ سارے فرائض ہیں، ان کے اندر کسی قسم کا کھوٹ نہ ہو، حتیٰ کہ سوئی دھاگے کے اندر بھی جو کھوٹ ہو اس کو بھی واپس کر دو۔ روایت میں یوں بھی فرمایا رد الخیاط والمخیط، کوئی سلائی کے لیے کوئی سوئی بھی لی ہے نا، اس کا دھاگا بھی لیا ہے نا، وہ بھی واپس کرنا۔ فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القیامہ، یہ جو کھوٹ ہے نا یہ بہت بڑی شرمندگی ہے، آگ ہے، شعلے ہیں اس کھوٹ کرنے والے پر دن قیامت تک۔ اسی لیے کہ اللہ کریم نے اس کھوٹ کی بہت
بڑی وجہ بیان فرما دی کہ قرآن میں جو آ گیا ہے، اللہ نے جو فرما دیا ہے، اللہ کے نبی اس سے بہت ڈراتے تھے۔ میں یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، حتیٰ کہ خیبر کے دن اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آئے اور صحابہ آئے اور فرمانے لگے فلان شہید و فلان شہید، جی فلاں فلاں شہید ہو گیا ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی کا نام لیا کہ وہ بھی جی شہید ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کلا انی رأیتہ فی النار فی بردۃ غلھا او فی عباءۃ، نہیں وہ شہید نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے اسے آگ میں دیکھا ہے، الیاذ باللہ، ایک چادر میں لپٹا ہوا تھا، جس چادر کو اس نے دھوکے سے لیا تھا وہ نعوذ باللہ منافق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب اذهب فناد فی الناس، جا لوگوں کو میں اعلان کر انہ لا يدخل الجنت الا المؤمنون، کہ جنت میں صرف اور صرف مومن ہی داخل ہوں گے۔ اسی طرح حضرت فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نکلا اور میں نے ندا دینی شروع کر دی الا انہ لا يدخل الجنت الا مؤمنون، الا لا يدخل الجنت الا المؤمنون، خوب سن لو لوگوں، جنت میں صرف مومن داخل ہوں گے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ فلاں فلاں شہید ہوا ہے، یہ شہید نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اس کے بعد کوئی نہ کوئی سامان لے کر آ رہا تھا، اللہ کے نبی یہ بھی میرے پاس رہ گیا تھا، یہ بھی میرے پاس رہ گیا تھا، فلاں جگہ ہم نے جو غنیمت پائی تھی نا تو وہ میرے پاس کچھ بچ گیا تھا۔ اس سے پہلے آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا تھا کہ جاؤ لوگوں میں جا کر اعلان کرو کہ اپنی اپنی غنیموں تقسیم کر لو، جو خمس بنتا ہے اس کو جمع کرا دو، کوئی ایک بال برابر بھی کوئی رسی اپنے پاس نہ رکھے۔ تو ایک اعلان کے بہت سارے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر جمع کرایا، ایک رسی اٹھائی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا آپ نے بلال کو 3 دفعہ یہ ندا دیتے ہوئے سنا ہے نا؟ کہا جی سنا تو تھا۔ کہا پھر اسی وقت کیوں نہیں لے کر آیا؟ تو معذرت کرنے لگے جی دیر ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کلا انت تجیء بہ یوم القیامہ فلن اقبلہ منک، ہرگز نہیں، اگر یہی چیز تو دن قیامت لے کر آتا نا تو پھر میں وہاں قبول نہیں کر سکتا تھا۔ نعوذ باللہ، وما علینا الا اللہ۔